سب سے پہلے بات، پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کا نیا باب رقم کر دیا۔ امریکہ اور ایران نے اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کے شہر ورسائی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں مسودے پر دستخط کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث معاہدے کی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا امریکہ اور ایران تنازعات کے حل کے لیے سفارتی راستہ اپنانے پر متفق ہے۔ ایم او یو پر فوری عمل درآمد شروع ہوگا۔ آگ اور خون کے درمیان امن کا پیغام، پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ کامیاب سفارتکاری کی بدولت امریکہ اور ایران میں ڈیل ہو گئی۔ اسلام آباد میمورنڈم عالمی امن کا ضامن بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں فرانسیسی ہم منصب کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی اسی لمحے تہران میں معاہدہ سائن کیا اور مسودہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے بطور ثالث دستخط کر کے معاہدے کی توثیق کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واشنگٹن اور تہران تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر متفق ہیں۔ اب ایران ابنائے ہرمز اور امریکہ بھی بحری ناکہ بندی فوری ختم کرے گا۔ وزیر اعظم نے معاہدے کی کامیابی پر فریقین کو مبارکباد دی۔ سعودی عرب، ترکیے اور مصر کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مؤثر کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ کر دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں، اس لیے وزیر اعظم کا دورہ منسوخ کیا گیا۔ اب اس معاہدے پر عمل درآمد کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اعلیٰ ترین سطح پر پیش رفت کے بعد رسمی ملاقات کے بجائے عمل درآمد زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کا مقصد متفقہ خاکہ فراہم کرنا، کشیدگی میں کمی اور نفاذ کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ اگلے مرحلے میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے جن میں پابندیوں میں نرمی، بحری سلامتی، جوہری امور، تصدیقی طریقہ کار اور مرحلہ وار عمل درآمد پر بات چیت ہوگی۔ اس فریم ورک پر اب ماہرین کی سطح پر کام کی ضرورت ہے۔ معاہدہ فعال ہے اور پاکستان اس کے نفاذ کے لیے بھی سرگرم ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد عمل درآمد سے متعلق ابتدائی مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام بیڈنسٹاک میں ہوں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے وفود پاکستان، قطر اور دیگر متعلقہ ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں ملاقات کریں گے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مذاکرات میں فریقین کی نمائندگی کون کرے گا۔ سوئس وزارت خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ سوئٹزرلینڈ جانے کا پلان موجود ہے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات اس ہفتے کے آخر تک شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکی ٹیم کی قیادت میں خود کروں گا۔ 60 دن کی ٹائم لائن آج سے شروع ہوتی ہے۔ 2 ماہ بعد کیا ہوگا یہ حتمی مذاکرات میں طے کریں گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ، کہا گزشتہ رات آبنۂ ہرمز سے 1.25 کروڑ بیرل تیل کی ترسیل ہوئی۔ ایران نے کسی جہاز کو نہیں روکا۔ امریکی نائب صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کی کلاس لے لی، کہا بیروت میں شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، اسرائیل کو امن عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے مسعود پزشکیان اور ایرانی قیادت کو امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد پیش کی، کہا تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان ہر شعبے میں ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ معاہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا باعث ہوگا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے لیے احترام اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ امن کی پہچان پاکستان، اسلام آباد میمورنڈم عالمی امن کی ضمانت ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکات پر اتفاق ہوا ہے، جس کے مطابق لیبنان سمیت تمام محاذوں سے جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے۔ ایران اور امریکہ 60 روز میں حتمی مذاکرات کریں گے۔ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ ایران تجارتی جہازوں کی بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا اور بارودی سرنگوں کو ہٹایا جائے گا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے منصوبے پر کام شروع ہوگا۔
امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے گا۔ ایران جوہری ہتھیار بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ ایران جوہری پروگرام کو موجودہ سطح پر برقرار رکھے گا۔ امریکہ ایرانی تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور متعلقہ خدمات کے لیے اجازت نامے جاری کرے گا۔ امریکہ ایران کے مجمد اثاثوں کو استعمال کے لیے دستیاب بنائے گا۔ ایم او یو اور مستقبل کے معاہدے کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا۔ ابتدائی معاہدے پر عمل درآمد کے بعد باقی نکات پر حتمی مذاکرات کیے جائیں گے اور حتمی معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر قومی قیادت کو مبارکباد۔ کہا پیچیدہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار کلیدی رہا۔ پاکستان نے پھر عالمی استحکام اور علاقائی امن کے کلیدی ضامن کی حیثیت سے لوہا منوایا۔ امریکہ ایران تاریخی معاہدہ عالمی سفارتکاری میں بہت بڑی پیش رفت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا مفاہمتی یادداشت سے متعلق اہم بیان جاری۔ کہا پاکستان نے ایک بار پھر عالمی استحکام اور علاقائی امن کے لیے کلیدی ضامن کی حیثیت سے لوہا منوایا اور ثابت کیا کہ مذاکرات اور تصویراتی سفارتکاری کے ذریعے بڑے سے بڑے تنازعات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا یہ مفاہمتی یادداشت خطے میں مشترکہ خوشحالی اور دیر پا تعاون کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی اور آبنائے ہرمز کو فوری کھولا جانا عالمی تجارتی راہداریوں کو مکمل طور پر محفوظ بنائے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات نے تاریخی معاہدے پر دور اندیش قیادت کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی رہنمائی میں پاکستان کی سفارتی ساکھ کو بے مثال عروج حاصل ہوا۔ عبدالعلیم خان نے کہا پیچیدہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار کلیدی رہا۔ فیلڈ مارشل کی مضبوط لگن اور بے لوث کوششیں اعلیٰ ترین تحسین کی مستحق ہیں۔ وزیر مواصلات نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ کہا اسحاق ڈار اور محسن نقوی نے تاریخی امن معاہدہ یقینی بنانے میں ناگزیر کردار ادا کیا۔ عبدالعلیم خان نے برادر ممالک قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے مثبت تعاون کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، آیت اللہ سید مجتبی خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کے ویژن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات نے کہا پاکستان آج عالمی امن کے لیے کوشاں ایک پروکار اور سربلند قوم کے طور پر کھڑا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امریکہ ایران معاہدے کو امید کی نئی کرن قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کی۔ کہا معاہدہ ثبوت ہے کہ ڈپلومیسی تکرار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ہمارے خطے ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوا۔ بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ یہ فیصلہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم آگیا پونگ کی جی ایچ کی آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ پاکستان اور گھانا کے درمیان دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تربیت، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ گھانا کے فوجی سربراہ نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ جی ایچ کی آمد پر معزز مہمان کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، جبکہ گھانا کے نیشنل سیکیورٹی کوارڈینیٹر عبدالرزاق عثمان نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر گھانا کے لیفٹیننٹ جنرل ولیم آگا پونگ بھی موجود تھے۔ عبدالرزاق عثمان نے نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات کی۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔